عقل کی اہمیت ہے، اسلام اس کی اہمیت کو باور کراتا ہے، اس کی اہمیت بتلاتا ہے، لیکن عقل کو اسلام نے معیار نہیں بنایا ہے۔ عقل کو اسلام نے معیار نہیں بنایا ہے، بلکہ اسلام نے وحی کو معیار بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کر سکے۔ کیسے؟ اس کو ذرا سمجھنا ہے، یہ بہت سمجھنے کا بیان ہے۔ انسان کو اللہ نے جو ذرائع دیے ہیں جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، پہلا ذریعہ حواس خمسہ ہے، یعنی 5 ایسے انسان کے بدن میں اللہ نے حسی چیزیں رکھی ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ایک حس ہے آنکھ، آنکھ کے ذریعے سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ سے دیکھ کے آدمی پہچانتا ہے صاحب رسی ہے کہ سانپ ہے، لال ہے کہ پیلا ہے، میرا لڑکا ہے کہ دوسرے کا لڑکا ہے، میری گاڑی ہے کہ دوسرے کی گاڑی۔ آنکھ سے ہم نمبر پلیٹ کلر دیکھ کر پہچانتے ہیں، قوت باصرہ کہتے ہیں اسے۔ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، 5 حواس خمسہ میں سے کان ہیں۔ کان کے ذریعے سے ہم سن کے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم جا رہے ہیں، اچانک آواز آ گئی تو فوراً ہم فیصلہ کرتے ہیں کان کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی یہاں پر ہے، تو یہ کان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے سونگھ کر آدمی کسی چیز کے اچھے برے ہونے کو، خوشبودار بدبودار ہونے کو آدمی معلوم کرتا ہے۔ ناک کی اللہ نے اسے قوت دی ہے، قوت شامہ اسے کہتے ہیں۔ سونگھ کر معلوم کرتے ہیں کھانا اتر گیا کہ اچھا ہے۔ اور ایک چیز جو اللہ نے انسان کو دی زبان، قوت ذائقہ کے آدمی چکھ کر معلوم کرتا ہے کہ نمک زیادہ ہے کہ کم ہے، مرچی ڈالی گئی کہ نہیں ڈالی گئی۔ اس کا جو علم ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، کان اور ناک سے نہیں ہو سکتا ہے۔ 5ویں چیز ہے قوت لامسہ، چھو کر معلوم کیا جاتا ہے، ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں چھو کر سخت ہے کہ نرم ہے۔ اندھیرے میں اگر ہاتھ پڑ جائے دکھ نہیں رہا ہے تو ہاتھ سے چھو کر معلوم کر لیتے ہیں صاحب لکڑی ہے کہ کیا ہے، رسی ہے، وہ ہاتھ سے معلوم ہو جاتی ہے چھو کر۔ تو یہ 5 اللہ نے انسان کو ذرائع دیے، حواس خمسہ کہتے ہیں، اس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے۔ پہلا ذریعہ یہ ہے حواس خمسہ، اس میں 5 چیزیں ہیں، لیکن سب کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، کان سے سن کر معلوم کرتے ہیں۔ کان سے آنکھ کا کام نہیں لے سکتے ہیں، آنکھ سے کان کا کام نہیں لے سکتے ہیں، زبان سے کان کا کام نہیں لے سکتے، کان سے زبان کا کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ بہت ان کے اندر صلاحیت ہے، آنکھ کے اندر کان کے اندر، مگر اپنے دائرے میں وہ کام کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کام لینا چاہتا ہوں، لوگ کہیں گے بیوقوف ہے۔ جیسے کوئی آدمی اندھا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ یہ کہنے لگے صاحب میری آنکھیں نہیں، لہذا کان سے میں آنکھ کا کام لینا چاہتا ہوں، تو لوگ کہیں گے پاگل اور احمق ہو گیا ہے۔ اسے کہا جائے صاحب یہ کان آنکھ کا کام نہیں کرتا، اس کا دائرہ اپنا محدود ہے، فوراً وہ یہ کہے صاحب یہ کان بیکار ہے، تو کیا کہیں گے؟ دوسرے مرتبہ کہیں گے اور بڑا بیوقوف لگتا ہے کہ ہر چیز کا اپنا دائرہ ہے۔ تو بہرحال پہلی جو چیز ہے انسان جس سے علم حاصل کرتا ہے حواس خمسہ، 5 چیزیں ہیں، لیکن ان کا اپنا دائرہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم آدمی یہ 5 چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہاں عقل کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے سامنے قیمتی سیل فون اگر لا کے رکھا جائے تو آنکھ سے دیکھ کر معلوم کر لیں گے صاحب سیل فون ہے، کلر بھی بڑا اچھا ہے اور بھی دکھتا بھی بڑا عمدہ ہے، خوبصورت بھی ہے، اور پھر اس کے بارے میں چھو کر بھی معلوم کر لیں گے مضبوط بھی لگتا ہے، ذرا اس کی باڈی بھی بڑی اچھی ہے۔ لیکن اس کو بنایا کس نے ہے؟ یہ کیسے بنا اتنا عمدہ؟ یہ جو فیصلہ ہوگا نہ آنکھ کر سکتی ہے، نہ کان کر سکتی ہے، نہ زبان، نہ ناک، نہ چھونے کی صلاحیت کر سکتی ہے، عقل وہاں فیصلہ کرتی ہے، کسی ماہر آدمی نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جہاں ان کا دائرہ ختم ہوتا ہے، عقل کا وہاں دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ نے جو انسان کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ دیا ہے وہ عقل ہے۔ عقل کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے، لیکن عقل کا بھی ایک دائرہ ہے، اس کی پرواز بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ یہ آپ عقل سے معلوم کر لیں گے فون بنانے والی کمپنی بڑی عمدہ ہے اور میکینک اس کا انجینئر بڑا باصلاحیت لگتا ہے، اسے بہت عمدہ بنایا ہے، لیکن اس فون کو کہاں استعمال کرنا، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا، کہاں استعمال کرنے سے انسان کا نقصان ہوگا، یہ عقل طے نہیں کر سکتی ہے۔
یہ عقل طے نہیں کرے گی، اس کو طے کرنے کے لیے وحی کی ضرورت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر انسان کے علم کے لیے اللہ نے جو ذریعہ دیا ہے وہ ہے وحی کا ذریعہ، کہ جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی وہاں وحی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو اگر عقل ہی کو معیار بنائیں گے اور وحی کی طرف نہیں جائیں گے، جیسے شریعت کا نظریہ ہے کہ صرف عقل معیار نہیں، حق و باطل کو معلوم کرنے کا، اچھے برے کی تمیز کا، بلکہ وحی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر وحی کو نہ لے کر جیسے سیکولر ذہن رکھنے والے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اگر ہم عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، غلطی کریں گے، غلطی کریں گے، غلطی کریں گے۔ جیسے دنیا میں اس کی مثالیں ہیں، آج جتنی دنیا میں غلطیاں کر رہے ہیں لوگ، عقل کو بنیاد بنانے کی وجہ سے غلطی کر رہے ہیں، اور ایسی غلطی قانون بنا کر غلطی کر رہے ہیں، قانون بنا کے غلطیاں کی جا رہی ہے۔ ایک بہت بڑا لیڈر گزرا ہے، عبید اللہ بن حسن اس کا نام ہے، باطل فرقے کا ایک وہ بانی تھا، فرقہ باطلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، اس کا وہ بانی تھا، بڑا لیڈر تھا، حکومت بھی اسے حاصل ہوئی، اقتدار بھی اس کا تھا۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو ایک میسج دیا، اس نے خط لکھا، اس نے کیا لکھا جانتے ہیں؟ عقل کو بنیاد بنانے والا تھا۔ اس نے یہ خط لکھا، پیغام دیا، مجھے بڑا تعجب ہے ان بیوقوف انسانوں پر جن کے گھر میں حسین و جمیل ان کی بہن ہے، اور پھر بہت خوبصورت بھی ہے، اور پھر یہ آدمی اپنے بہن کے مزاج کو بھی جانتا ہے، بہن بھی بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، ایک خاندان کے ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے خاندان کے مزاج سے اچھا واقفیت رکھتے ہیں، کس کو کیسا پسند آتا ہے، کیسا پسند نہیں آتا ہے، اور گھر گھرستی دونوں کی ایک ہی ہے۔ لہذا یہ آدمی بیوقوفی کر کے اپنی اس بہن کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ تھما دیتا ہے، ایسے نوجوان کے جس کے بارے میں نہیں معلوم اسے یہ سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا، اور وہ نوجوان اس کے مزاج کو سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا، اور یہ لڑکی اس اجنبی گھر میں جا کر وہ کامیاب زندگی گزار سکتی کہ نہیں گزار سکتی ہے، لے جا کے اپنی بہن کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے، اور خود اپنے ہاتھ کسی اور گھر کے خاندان کی لڑکی کو بیاہ کر کے لاتا ہے، نہ جس کی چہرے کو اس نے کبھی دیکھا، نہ اس کے مزاج سے واقف، نہ اس کے خاندان سے واقف، نہ اس کی گھر گھرستی سے واقفیت رکھتا ہے، اسے اپنے نکاح میں لاتا ہے۔ تو وہ لکھتا ہے کہ کتنا بیوقوف ہے انسان۔ پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ یہ کیسے تعجب کی بات بیوقوفی ہے، بیوقوفی ہے کہ بہن کو اپنی ہر ضرورت میں استعمال کرتے ہیں، وہ کھانا پکا کر دیتی ہے، بھوک ہماری اس کے ذریعے سے مٹتی ہے، کہ دسترخوان لگاتی ہے، ہمارا بستر لگاتی ہے، لیکن اس کو اپنے نکاح میں کیوں نہیں رکھ سکتا انسان، اس میں کیا برائی ہے؟ یہاں تک اس نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اگر آپ عقل کی بنیاد پر اگر اس کا جواب دینا چاہیں گے، علماء نے کہا آپ جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس نے جو دلائل دی عقلی بنیاد پر آپ اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ ہمارے ذہن میں جو کہتی صاحب ناجائز ہے، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں شاید بری بھی لگے گی لوگوں کو، خاص طور پر باہر جو مائک سے سن رہے ہیں، ارے کیسی عجیب بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، تو لیکن ہم اسے برا اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کا قانون ہمیں معلوم ہے، یا اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کہ ماحول اس کے خلاف ہے، آپ ماحول اور شریعت کو ہٹ کر اس کی عقلی دلیل کو نہیں توڑ سکتے ہیں، آپ اس کی عقلی دلیل کو نہیں توڑ سکتے۔ اس نے جو عقلی دلائل دی ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، اس کے مزاج کو جانتے ہو، ایک خاندان کے ہو، اور حضرت اس سے پوری ہوتی، یہ پوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے غلطی کی ہے، یقیناً کیوں کی ہے غلطی؟ عقل کو بنیاد بنانے کی وجہ سے غلطی کی ہے۔ تو اگر عقل ہی کو بنیاد بنائے گا آدمی اتنا نیچے گر جائے گا، اتنا نیچے گرے گا کہ جانور سے نیچے گر جائے گا۔ زمانہ اور ترقی کرتا رہا، اب نیا فیشن جو بنا ہوا ہے، صاحب شادی کر کے کیا کرتے ہیں، دونوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو شادی کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی اپنی رضامندی سے بھی کر سکتے ہیں، اپنی رضامندی سے بھی وہی کرنا ہے، قبول ہے بول کے بھی وہی کرنا ہے۔ ہوتا کیا، بچے ہوتے ہیں تو ایسے بھی ہوتے ویسے بھی ہوتے ہیں، نکاح کے بندھن میں بننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے ہی بچے نسل بڑھاتے رہو۔ لہذا ایک لمبا لوگوں کا فرقہ، ایک بہت بڑی جماعت اس طرف چل رہی کہ بغیر نکاح کے زندگی گزر رہی، نسل بھی بڑھ رہی ہے۔ اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا، کچھ اور عقل مند آئے، انہوں نے اپنی عقل چلا، کہا کہ خواہش انسان کی اپنی ضرورت ہے، وہ جیسا چاہے پوری کرے، لہذا اگر کسی کے دماغ میں یہ کہ میری خواہش آدمی سے پوری ہوتی ہے تو لہذا ہم جن پرستی جائز ہے، آدمی آدمی سے نکاح کر سکتا، عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے، لہذا یہ قانون بنا ہوا ہے۔ یہ بعض ملکوں میں قانون بنا ہوا ہے کہ جو چاہے کر سکتے، اس لیے کہ اپنی مرضی ہے، آدمی کی عقل اگر کسی چیز کو پسند کرتی ہے اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم کیوں دخل دیں؟
اتنا نیچے جو گرتا جا رہا ہے انسان، اس کی بنیاد کیا ہے؟ عقل کو انہوں نے معیار بنایا ہے۔ عقل انسان کے اچھے اور برے کو پرکھنے میں عقل انسان کے لیے کافی نہیں ہے، وحی کی ضرورت ہوگی، ورنہ انسان اتنے نیچے گر جائے گا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں جو مزاج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ عقل بنیاد ہے اچھے برے کو پرکھنے میں، وہی بنیاد ہوگی اچھے اور برے کو پرکھنے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقیناً عقل کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اس کی پرواز بہت محدود ہے، اس کی پرواز بہت محدود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی عقل اور شریعت کی تعریف کرتے ہوئے۔ انہوں نے العقل کالبصر والشرع کالشمس، کہا کہ عقل یہ آنکھ کی طرح ہے، اور شریعت جو ہے دین اور اسلام وہ سورج کی طرح ہے۔ اگر سورج ہوگا تو آنکھ کام کرے گی، اگر سورج کی روشنی ہو تو آنکھ کام کرے گی، سورج کی روشنی نہیں ہوگی آنکھ کام نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر شریعت اور دین اور اسلام ہوگا، وہی کی رہنمائی ہوگی، عقل صحیح کام کرے گی، اور اگر شریعت کی رہنمائی کو نہیں لے گا، ایسے ہے جیسے سورج نہیں اور آنکھ کسی کے پاس ہے۔ تو ہمارے نزدیک معیار عقل نہیں ہے، ہمارے نزدیک معیار کسی چیز کے پرکھنے میں شریعت ہے۔ لہذا اگر شریعت کو آدمی وہی کو اگر شریعت کو آدمی اگر معیار بنائے گا، جو دنیا گمراہی میں جا رہی ہے وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچا لے گی۔ اس لیے قرآن پاک میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا، خبردار اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے، وحی کے حکم کے سامنے چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ امراً ان یکون لہم الخیرہ۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومن عورت کے لیے، ہرگز اس کی گنجائش نہیں کہ وہ اپنی طرف سے چوں چرا کرے، ماننا پڑے گا اس فیصلے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے اور وہی کامل ہے، وہی کامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس سے آئی۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں اور ہر چیز کے شروع اس کے ہونے سے پہلے بھی جانتے ہیں، ہمیشہ بعد کی زندگی میں بھی اللہ ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لہذا وحی کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ اللہ کہتے ہیں اگر آپ زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کی رائے کو اگر ایکسیپٹ کریں گے، جیسے عقل والوں کا یہی کہنا ہے کہ زیادہ جھکاؤ جس طرف ہوتا ہے وہی بات صحیح ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل میں وہی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آپ زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی رائے کو اپنائیں گے تو یہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کرے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے گی یہ بات اگر زمین پہ رہنے والے اکثر لوگوں کی بات کی آپ اتباع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گمان پر چلتے ہیں، ان کے پاس تحقیق نہیں ہے، اچھے برے کا امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ گمان اور عقل پر چلتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ آپ کو بھی راستے سے ہٹا دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئی، تم 73 فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، اور جس میں سے 72 گمراہ ہیں، ایک فرقہ جو ہوگا نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو حضور نے جواب کیا دیا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ ہوں گے جو وہی پر چلنے والے ہوں گے، یعنی میرے طریقے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ آپ کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ عقل والا نہیں، وہی والا طریقہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے عقل کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزاریں گے، وحی کی بنیاد پہ زندگی گزاریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا 72 فرقے جو گمراہ ہوں گے، ان میں سے ایک جو 73 فرقہ جو کامیاب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ جو عقل کی بنیاد پر نہیں چلے گا، جو وحی کی بنیاد پر چلے گا۔ ما انا علیہ واصحابی۔ لہذا آج دنیا میں جتنے گمراہ ہیں، غیر تو چھوڑیں آپ، وہ تو گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہیں، مسلمانوں میں سے جو گمراہ ہوتے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، اگر تحقیق کریں گے ہم تو وہ ملے گا نتیجہ یہاں پر کہ وہ عقل کی بنیاد پر گمراہ ہوئے ہیں۔ اپنی عقل چلا کر لوگ اضافہ کرتے ہیں، دین میں کمی کرتے ہیں۔ بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اذان سے پہلے کچھ کلمات کہے جاتے ہیں، حضور پہ درود بھیجا جاتا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پر شروع کیا انہوں نے کہ بھئی اذان سے پہلے یہ درود کے کلمات پڑھ رہے ہیں، کیا برا ہے؟ یقیناً برا نہیں ہے، لیکن عقل اپنی چلا رہے ہیں، وہی وہاں پر نہیں ہے۔ ہمیں جو زندگی دی گئی وہ یہ دی گئی وحی کی بنیاد پر چلنا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر اس راستے پر چلنے والے کامیاب ہیں۔ اس لیے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ وہ وحی سے ہٹنے کے لیے رائی کے دانے کے برابر تیار نہیں ہوتے تھے، جو حضور نے کیا بس ویسے ہی اس سے ایک انچ اوپر نہ نیچے۔ حضرت
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مسجد میں نماز کے لیے آپ حاضر ہوئے، اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے لگی، مسجد کا جو ذمہ دار مؤذن امام جو بھی تھا وہ باہر کھڑے ہو کر چیخنے لگا الصلاۃ جامعۃ، کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ عبداللہ بن عمر مسجد سے باہر نکلے کہتے ہوئے کہ اس بدعتی کی مسجد میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ وہ عمل اختیار کر رہا ہے جو ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے۔ ہمارے نبی نے اذان سکھائی، اقامت سکھائی، اس سے علاوہ کوئی اور جملہ نہیں سکھایا، آپ اس کی مسجد سے باہر نکل گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ عقل نہیں ہے، وہی ہے معیار، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی ہمیں ملی ہے، اذان اقامت، تیسری کوئی اور ندا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد حرام میں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس وقت وہ خلیفہ ہیں، وہ طواف کرنے لگے کعبے کا، طواف کرتے کرتے وہ کعبے کی چاروں کونے جو ہیں، چاروں کونوں کو ہاتھ لگا کر جانے لگے۔ حالانکہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو عمل ملا، ایک ہی کونے رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا حکم ہے، وہ چاروں کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت آپ نے چاروں کو کیوں ہاتھ لگایا؟ حدیث میں ایک کو ہاتھ لگانے کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے چاروں بابرکت ہیں، جیسے رکن یمانی بابرکت کعبے کا حصہ، تیسرے بھی تو اسی کے حصہ ہیں، وہ بھی بابرکت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یقیناً چاروں بابرکت ہیں، لیکن ہمیں وہی کیا دیتی ہے حکم؟ ہمیں وہی یہ دیتی کہ حضور نے ایک کونے کو ہاتھ لگایا، ایک ہی کونے کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو فوراً وہ مان گئے، اس لیے کہ وہ بھی وہی پہ چلنے والے تھے، عقل کو بنیاد بنانے والے نہیں تھے۔ اگرچہ کہ یہاں اپنی عقل سے ایک مسئلہ استدلال کیا انہوں نے، لیکن جیسے وہی سامنے آئی کہا بھتیجے تم نے صحیح کہا، بھتیجے تم نے صحیح کہا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج دنیا میں بہت تیزی سے مزاج چل رہا ہے، عقل کی بنیاد پر فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی جو ایک ڈیبیٹ ہوئی جس میں ہمارے مفتی صاحب نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک بڑا کارنامہ ان سے انجام ہوا کہ انہوں نے وہ عقل، اندھی عقل، تھوڑی عقل لوگوں کی اچھی ہوتی، اندھی عقل لوگ چلا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ طے کر رہے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کون سا طریقہ، کون سا اصول چلے گا۔ اندھی عقل والے عقل کو بنیاد بنا رہے ہیں، حالانکہ اچھی عقل والے بھی عقل کو بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں۔ عمر جیسی عقل کسی کو ملی ہے، نہ مل سکتی ہے۔ سب سے بڑی عقل، سب سے عمدہ عقل، سب سے کامل عقل انبیاء کی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا عمر سے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اگر کوئی اگر نبی ہوتا، عمر نبی ہو سکتا، اس لیے کہ پوری صلاحیتیں اس کے اندر ہے، علم اس کے اندر پورا، فہم اس کے اندر پورا، عقل اس کی پوری کامل ہے۔ لہٰذا کئی آیتیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے عمر کو بھی عقل اپنانے پر ٹوکا ہے، وہ بھی اپنی عقل چلا کر کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ جانتے ہیں 6 ہجری میں، بہت سخت شرائط تھے، بالکل مسلمانوں کے خلاف تھے۔ ایک شرط اس میں یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، عمرہ نہیں کریں گے، حالانکہ عمرے کے ارادے سے آئے تھے مسلمان۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا، مسلمان واپس کر دیں گے اسے، اور اگر کوئی آدمی مدینے سے اگر اسلام سے پھر کے مکہ جائے گا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ یہ بالکل شرط ایسی تھی، مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر سب سے زیادہ اس کے مخالف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے عجیب انداز سے سوالات کیے تھے کہ کیا ہم برحق نہیں ہیں؟ کہا یقیناً ہم حق پر ہیں، اور کہا وہ ضلالت گمراہی پر نہیں ہے، مکے والے کہا یقیناً ضلالت گمراہی پر ہیں۔ یہ بھی کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں، کہا اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا تھا کہا تھا، لیکن اسی سال یہ نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا پھر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں، ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ تو ان کی عقل یہ باور کرا رہی تھی کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے پابند تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ہوں میں، اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، لہذا آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا یہ فیصلہ برحق تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ فتح ہوا۔ اگر وہ صحابہ کے مزاج پر، صرف عقل پر اگر بنیاد بنا کر فیصلہ کیا جاتا، مکہ فتح نہ ہوتا۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں جو تعلیم دی، ہمیں جو ہمارے نبی صحابہ کی سیرت سے واقعات ملتے، وہ یہ عقل کی بنیاد پر بڑا سا بڑا آدمی بھی اگر فیصلہ کرے گا وہ صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا تھا مکے کی فتح کے لیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب بھی آپ کسی طرف حملہ کرنا چاہتے راز میں رکھتے تھے، تو مکے کی طرف حملہ کرنے کا ارادہ تھا، آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، راز میں رکھا تھا۔ حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک مصلحت کی خاطر، نیک دل صحابی ہیں، ایک مصلحت کی خاطر مکے والوں کو میسج دے دیا
ان کے بیوی بچے مکے میں تھے اور کوئی خاندان نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میسج دے دوں گا تو ہو سکتا ہے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ باہر سے اگر دشمن حملہ کر دے اور باہر والے دشمن کو مارنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ دشمن کیا کرتا ہے، جو بستی میں ہوتا ہے، بستی میں وہ سامنے والے دشمن کے جو رشتہ دار پہلے اس کو مارتے ہیں بدلہ نکالنے کے لیے۔ ان کے ذہن میں بات آئی شاید یہ میسج دینے سے میرے خاندان والوں کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کریں گے، ورنہ یہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یقیناً غلبہ دیں گے اور مکہ یقیناً فتح ہوگا، مکہ فتح ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو وصال اور انتقال نہیں دے سکتے ہیں۔ یقین تھا، اس لیے انہوں نے میسج دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے وہ خط جو جا رہا تھا خاتون کے ذریعے سے اسے پکڑوایا، خط لایا گیا۔ جیسے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مکہ کے قریش سرداروں کے نام۔ تو جیسے وہ نام پڑھا گیا حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا اللہ کے نبی حکم دے اس منافق کی گردن مار دوں۔ وہ عقل کی بنیاد پر کہہ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عقل نہیں وحی پر چلنے والے تھے۔ آپ نے کہا عمر کس کو قتل کرو گے؟ کیا بدری صحابی کو قتل کرو گے؟ یقیناً یہ برحق ہے، اس کی نیت سچی ہے، یہ کوئی دغاباز منافق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور انہوں نے پوری تفصیل بیان فرما دی۔ تو میرے بھائی اتنی بڑی عقل والے عقل چلا کر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم جیسے بے عقل کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا آج کل اسلامی بہت سے احکام پر مسلمان بھی اعتراض کر رہے ہیں، مسلمان بھی اعتراض کر رہا ہے۔ یہ سود کیوں حرام ہے؟ یہ غلط ہے سود، یہ بھی تو تجارت کے ساتھ کتنا محنت کر رہا انہیں، گلی گلی پھر رہا انہیں، 1000 روپے دے کے وہ گھر کے اوپر 10 مرتبہ آ کے چکر لگا رہا، پیٹرول اس کا ضائع ہو رہا، یہ اس میں کیوں ناجائز ہے؟ انہیں بھی محنت کر رہا، تاجر بھی محنت کرتا ہے، تو لہذا سود کیوں حرام ہے؟ جائز ہونا چاہیے، اپنی عقل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک نے صاف فرما دیا کہ بیع یہ حلال ہے اور سود حرام ہے، لیکن اپنی عقل چلائیں گے تو پھر یہ رہن کے جو گھر ہوتے ہیں اپنی عقل چلا رہے ہیں لوگ۔ اب سر ہم بھی پیسہ دیے ہو، تاجر کو پیسہ دے کے جیسے کاروبار میں لگا کے نفع لے سکتے ہیں، ہم بھی پیسہ دے کے نفع لے رہے ہیں۔ یا بہت سے بروکر ہوتے ہیں، سود کے گھر بھی بروکری پر کرائے پر دلاتے ہیں، تو کرائے کا مکان بروکری کرنا اور نفع لینا جائز ہے، سود کا مکان کسی کو دلانا، رہن کا مکان بروکری کرنا حرام ہے۔ اب انہیں اپنے ذہن سے اگر سوچا کہ صاحب انہیں بھی محنت کر رہا انہیں بھی محنت کر رہا تو فرق کیا ہے؟ تو اگر اپنی عقل کو سامنے لگائیں گے اچھے برے کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے، وہی کو سامنے رکھنا پڑے گا، ورنہ خنزیر کو بھی لوگوں نے حلال کہا ہے۔ بھائی خنزیر کیوں حرام ہے؟ اپنی عقل سے کہا گندگی کھاتا ہے۔ آج ان کے بہت سے فارم ہاؤس ہیں، انہیں کبھی زندگی میں گندگی کیوں دیکھتا نہیں ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، نہلا دھلا کر انجیکشن دے کر پاکیزہ ماحول میں رکھا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اتنا اچھا پرورش ہم نہیں کر سکتے، اتنی اچھی پرورش اسے دی جاتی ہے، کبھی گلی میں نہیں پھرتا، کبھی نجس نالی میں منہ نہیں ڈالتا ہے۔ تو اگر عقل پرست کو اگر پوچھیں گے انہیں بولتا ہو جائز ہے صاحب، اس لیے کہ انہیں گندگی کھا نہیں رہا ہے، لیکن قرآن نے صاف فرما دیا ہم نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، وہی کی بنیاد پر چلیں گے تو صحیح فیصلہ کریں گے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ ایک صاحب نے اچھا لطیفہ بیان فرمایا ایسے عقل پرستوں کے لیے کہ ایک آدمی ہندوستانی گویا تھا، گانا گانے والا، گائکر جسے کہتے ہیں، اور طبلہ بھی اچھا بجاتا تھا، بانسری بھی بجاتا تھا۔ حج کو گیا، وہ حج کو گیا، راستے میں ایک عرب کا بدو دیہاتی، انہیں بھی گویا تھا، انہیں بھی طبلہ بجاتا تھا، مگر آواز بڑی بھدی تھی، بجانے پہ نہیں آتا تھا اسے۔ اتفاق سے دونوں کی راستے ملاقات ہو گئی، تو وہ عرب جو تھا گویا انہیں طبلہ بجا، بے ڈھنگا بجایا، آواز بڑی بھدی تھی، وہ بجا کے جب وہ گانے لگا تو ہندوستانی گوئی نے کہا آج معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حرام قرار دیا ہے گانے کو، طبلے کو۔ یہ عربوں کا سنا، ہم ہندوستانی کا سنیں تو ہمیشہ جائز قرار دیتے تھے، ان کو گانے نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، اس کا طبلہ بجانے کا انداز بے ڈھنگا ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے حرام قرار دیا، اگر ہندوستانیوں کا سنتے تو جائز قرار دیتے تھے۔ تو یہ اپنی عقل پر چلنے والے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ لہذا ایک صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت لوگ فالو بھی کرتے ہیں، پڑوس ملک کے ایک مرزا صاحب ہے، انہوں نے ایک مرتبہ بیان میں کہا اگر محمد علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا اور حضور علیہ السلام مجھ سے رائے لیتے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا یا رہوں کہ چلے جاؤ، میں رائے دیتا آپ رہو جاؤ مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام سے رائے لی تھی، اللہ بلا رہے ہیں، باہر فرشتہ کھڑا ہے، اجازت لیے تک اندر نہیں آ سکتا، پہلے آدمی جس سے اجازت لی جا رہی۔ تو حضور نے جبرائیل کو دیکھا، پوچھا تمہاری کیا رائے؟ جبرائیل نے کہا اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے، مگر یہ صاحب کیا کہتے ہیں بہت لوگ فالو کرتے ہیں، ہماری مسجد میں ہی بات ہے، اس نے کیا کہا اگر میں ہوتا تو یہ رائے دیتا کہ ابھی رہے مت جائیں آپ۔
تو یہ اپنی عقل پر چلنے والے ہیں، اور جبرائیل وحی پہ چلنے والے تھے، وہ جبرائیل سے زیادہ عقل ان کے پاس آ گئی۔ تو خلاصہ اپنی عقل کو بنیاد بنائیں گے، گرتے گرتے جاوید اختر جو صاحب ہیں ان کے پردادا ہندوستان بلکہ ایشیا بلکہ پوری دنیا کے بہت زبردست عالم گزرے ہیں۔ فضل حق خیر آبادی بہت معیاری، بہت زبردست عالم دین جسے امام مان سکتے ہیں، لیکن دین کے علوم سے دور ہو گئے، عقل پر چلتے رہے، اتنا نیچے گرے کہ خدا کا بھی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو یہ عقل آدمی کو گمراہ کرتی ہے۔ عقل کو بنیاد بنایا تو نجاست کو خدا بنا دیا، جانور کو خدا بنا دیا، یہ عقل کو معیار بنانے کا نتیجہ ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ عقل پر ہم زندگی نہیں گزار سکتے، معیار عقل نہیں وہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔